نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی تسبیحات انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، اور ایمان کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کو یاد کرنے میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود بھی اپنے پیارے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کو سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ جتنا ہم اپنے رب کو یاد کریں گے اتنا ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ انسان کا جو دل ہے، آج کل کے حالات ایسے ہیں جن کے اندر انسان ہر لمحے ہر معاملے کے اندر پریشان حال رہتا ہے، تو اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اللہ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرو، تم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم اللہ کی چراغ گاہوں میں سے گزرو تو خوب چرو۔ تو محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کی چراگاہیں ذکر کے حلقے ہیں، اور ذکر کے حلقوں کو فرمایا کہ جب بھی ذکر کے حلقے لگے ہوئے ہوں تو ان میں بیٹھ کے خوب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا جو ذکر ہے اس کو سنا جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اور اسی طرح سے دوسری بات، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے اندر تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو مجھے کوئی ایسا آسان عمل بتا دیجئے جس کو مجھے کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ ایک اور حدیث مبارکہ آئی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یعنی اگر انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا پھر اللہ رب العزت کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، حدیث میں اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار۔ اور یہ جو انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرے اور استغفار کی کثرت زیادہ کرے۔ تلاوت اور استغفار اور اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کے اوپر جو زنگ چڑھ جاتا ہے وہ دھل جاتا ہے، اور پھر انسان اللہ رب العزت کے ہاں مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ جس کے اندر یہ دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ اپنے دلوں کے زنگوں کو قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ صاف کرو، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور استغفار زیادہ کریں۔
استغفار زیادہ کرنے سے انسان مستجاب الدعوات بنتا ہے اور اللہ رب العزت کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کرامن کاتبین جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اچھے اعمال کو لکھتے ہیں اور برے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، ان کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے اس بات پہ لگائی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کو رات تک موقع ملتا ہے۔ اگر تو انسان اپنے سونے سے پہلے استغفار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا تو پھر کرامن کاتبین اس کا وہ گناہ لکھ لیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اگر اس کے اوپر توبہ یا استغفار نہ کرے تو وہ گناہ جو ہے وہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطے کی طرح بن جاتا ہے، اور سیاہ نقطہ جو ہے اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کا دھل جاتا ہے، اگر نہ کرے تو وہ سیاہ نقطے لگ کے پورا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان کو باقی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔